ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہم عزادار کہلانے کے قابل نہ ہوتے. آج ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ان کا عطا کیا ہوا ہے. یہ جب عطا کرتے ہیں تو واپس نہیں لیتے ہیں. اس صلوات پڑھنے محمد و آل نجس پانی کے ذریعے ہوئی ہے. یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جو نور علی نور ہیں, جو معصوم ابن معصوم ہیں, جنہیں اللہ نے خلقت ان کی ہے تو اپنے نور کے ذریعے انہیں خلق کیا ہے. یہ تمام وہ باتیں ہیں کہ جو آپ روزمرہ سنتے رہتے ہیں, تو کبھی اپنے دماغ میں گمان نہ لانا کہ ہماری وجہ سے مجلسوں کا سلسلہ ہے. نہیں, بلکہ تمہاری حیات کی مجلسوں کے ذریعے باقی ہے. اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو تمہاری حیات ختم ہو جاتی. آج ہم جو زندہ ہو جا رہے ہیں ان مجلسوں کا صدقہ ہے یا عزاداری کا صدقہ ہے. میں سلوات پڑھتے ہیں تھوڑا سمجھنا ہوگا مجلس میں. میں تو نہیں جاتا مجلس میں. ابھی یہ دیکھو کہ مجلس کس کی ہو رہی ہے, جو دارین کی ملکہ ہے, جسے اللہ نے کبھی بطول کا نام دیا. کہا بطول کا نام کیوں دیا؟ کہا اس زمانے میں سیدہ سے زیادہ کوئی پاکیزہ نہ تھا. اللہ نے جب سیدہ کو پاکیزہ پایا تو اسے بطول کہا. اگر تمہیں سب سے زیادہ فاطمہ کی عظمت معلوم کرنی ہے تو آج اس جواد الثانی کے مہینے میں دیکھ لو کہ آج اگر سب سے زیادہ اب کہیں نام لیا جا رہا ہے, بچوں کی زبانوں پہ فاطمہ کا نام, جوانوں کی زبانوں پہ فاطمہ کا نام, بزرگوں کی زبانوں پہ فاطمہ کا نام, خطبہ کی زبان پہ فاطمہ کا نام, اس پورے جواد الاول سے لے کر جواد الثانی کے مہینے تک دنیا کے ہر ہر کونے سے ایک ہی صدا آ رہی ہے, فاطمہ 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 فاطمہ. ہم فاطمہ فاطمہ کہتے بتاتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس نام فاطمہ نہ ہوتا تو ہماری حیات خطرے میں تھی. میں کیا تمام خطبہ یہ پڑھتے ہیں اور آپ سنتے ہیں کہ جب اس فرش اعلیٰ کے اوپر اہل بیت آ کے بیٹھ جاتے ہیں, بیمار کربلا آ جاتے ہیں, مفدلات عصمت آ کے بیٹھ جاتی ہے, تو پھر ہماری اللہ کی کوئی اوقات کے ساتھ نہیں ہے. ہاں, جب تم بستر استراحت پر جایا کرو تو یہ دعا کیا کرو کہ جس طریقے سے اگلے انسان نے ایام فاطمیہ کو منعقد کیا ہے, اے معبود میری اتنی مالی طاقت مضبوط کر دے کہ اگلے برس ہم بھی ایام فاطمیہ کریں. لیکن افسوس سب افسوس کہ اس زمانے حال میں بجائے حوصلہ افزائی کرنے کے لوگ ایک دوسرے کی کاٹ کر رہے ہیں. یہ مجلسیں ہو رہی ہیں, یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ اگلے دیکھیے, کوئی کسی طریقے سے بھی ایام فاطمیہ کر رہا ہو, آپ کو حوصلہ افزائی کرنی ہے, اللہ سے دعا کرنی ہے, اور جس بیوی کے یہ ایام چل رہے ہیں اس بیوی سے فریاد کرنی ہے کہ اے بیوی, آپ کے صدقے میں سب کچھ حاصل ہے. یہ پوری کائنات آپ کے صدقے میں اللہ نے پیدا کی ہے, آپ کے بابا کے صدقے میں پیدا کی ہے, آپ کے شوہر نامدار علی مرتضیٰ کے صدقے میں اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اے بیوی, ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایام فاطمیہ ہم بھی اپنے گھر میں کریں. اے بیوی, ہماری مالی طاقت کو اتنا مضبوط کر بنا دے کہ جیسے یہ بندہ ہے وہ بھی سہرولہ کی مجلس سے کر رہا ہے, اسی طریقے سے ہم بھی کریں. عزیزان گرامی, جب تمہاری سوچ یہ ہوگی تو اللہ رازق ہے, اللہ خالق ہے, اللہ قادر مطلق ہے, اللہ تمہاری فریاد کو سنے گا, اللہ تمہاری دعات کو سنے گا. لیکن عزیزان گرامی, جب تمہاری اس طریقے کی عقل ہو جائے یہ پروگرام فوجوں کے ذریعے ہو رہا ہے, یہ پروگرام اس کے ذریعے ہو رہا ہے, تو پھر تم اپنی غذا پر دھیان دے لے گا. مولا نے کائنات نے فرمایا, آپ کہتے کہ اگر مکھی کے سر کے برابر بھی کسی کے شکم میں حرام غذا چلی گئی ہے تو پھر اس کے اندر ایسی ہی باتیں آئیں گی. صرف اللہ کر لینے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے, صرف محرم میں ماتم کر لینے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, بلکہ اپنے آپ کو دیکھو, اپنے ضمیر کو دیکھو کہ ہمارے ضمیر اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ ہماری ذہنیت اہل بیت ایسی ہونی چاہیے
अपनी ज़हनियत को अच्छा बनाओ। ये मजलिसें हमारी दरसगाहें हैं। हम माशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ, मैंने जब तकरीबन जितनी भी मैंने मजलिसें इधर पढ़ी उन सब में मैंने एक ही दुआ की, ऐ मेरे महबूब हमारी माली ताकत को इतना मजबूत बना दे कि हमारे जवान जैसे मुहर्रम मनाते हैं ऐसे ही जमातुस्सानी के इस महीने में, इस गम-ओ-गज़ोह के महीने में बीबी फातिमा ज़हरा का एक और मुहर्रम बर्पा कर दिया जाए। और माशाअल्लाह हो रहा है, हर करियर, हर सूबे में, हर गांव में जनाब फातिमा ज़हरा के अय्याम, जिन्हें अय्याम फातिमिया का नाम तैयार किया जाता है। क्यों? तारीख़